کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، شیعہ کا عقیدہ کیا ہے، وہ تفصیل سے بتا دیا تھا۔ آگے چلے، خلافت راشدہ موعودہ۔ خلافت راشدہ، خلفاء راشدین کسے بولتی؟ کل بول دیا میں، خلفاء راشدین کسے بولتی ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو خلفاء راشدین بولتی ہیں۔ تو ان چار صحابہ کے زمانے کو خلافت راشدہ بولتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے خلیفہ اول بلا فصل، تو سب سے پہلے خلیفہ نمبر 1 خلیفہ، بیچ میں کون بھی نبی کے بعد کون بھی بیچ میں نہیں، پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر، خلیفہ بلا فصل بولتی ہیں، خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل نمبر 1 حضرت ابو بکر کے، نبی کے بیچ میں کون بھی دوسرا آدمی نہیں بادشاہ بننے میں، نبی کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی ہیں۔ ان چاروں کو خلفاء راشدین اور ان کے زمانے خلافت کو خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں۔ ان چاروں کو خلفاء راشدین بولتی ہے اور ان چاروں کے زمانے کو خلافت راشدہ بولتی ہے۔ تو قرآن مجید میں 18 پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم کو میں خلافت عطا کروں گا، بادشاہت عطا کروں گا قبول کو، تو اس سے مراد یہ صحابہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ لیکن اگر زمانے بھی اگر قرآن مجید کی آیت میں جو اللہ شرطیں لگائی ہیں، یہ ہو یہ ہو یہ ہو کیٹیگریز، یہ کوالٹیز ہو تو میں تمہارے کو خلافت دیتا ہوں قبول کو، پہلا مطلب تو صحابہ کے بارے میں 600 خلفاء راشدین اور خلافت راشدہ کے بارے میں 600۔ لیکن اگر ہم لوگ بھی اگر وہ آیتوں کے اندر جو اللہ بول رہی یہ ہونا کا قبول کو، اگر ہمیں اس آیت کے تحت اتر کر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہ دے سکتا ہے۔ وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں کہ کچھ کوالٹیز اللہ ہم کو ہمارے سے اللہ تعالیٰ حکومت چھین لیا سو۔ تو آیت استخلاف میں جس خلافت کا وعدہ ہے وہ حضرت ابو بکر سے شروع ہو کر حضرت علی المرتضیٰ پر ختم ہو گئی، لہٰذا دور خلافت راشدہ سے مراد خلفائے اربع، چار خلفاء راشدین ہیں نہیں، ان چاروں کا زمانہ ہے، چاروں خلفاء کا دور ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت عادلہ ہے۔ پہلے 4 صحابہ نبی کے بعد خلافت کرتے، بادشاہت کرتے، پھر اس کے بعد میں حضرت علی کے انتقال کے بعد میں حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن 6 مہینے خلافت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں چھوڑ ڈالتے ہیں نکو کا قبول کو، انہیں خود ہے نہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر، مطلب سالے کئی بول رہا کہ میں وہ اچھا لفظ بولو ان کے لیے، صحابہ کے لیے کئی کوئی سی بات بولا، ہمارے زمانے میں بات تو اچھی ہے، رشتہ وہی 600، لیکن آج کے زمانے میں یہ گالی ہو گیا، تو اس لیے میں نسبتی برادر بول رہا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کے بھائی تھے، نسبتی برادر تھے، رشتہ تھا، ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے خلافت کے بعد میں خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے ڈالتے ہیں۔ کئی کی بولے تو مسلمان لوگ آپس میں یہ ہو جاتے رہتی، بٹ جاتے رہتی، کئی کہ مسلمان دیکھو حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کا کتنا دل بڑا ہے، دیکھو ان کا، مسلمان لوگ کئی کو آپس میں بٹ جانا کا بول کو انہوں مسلمانوں کو جوڑنے کے واسطے خلافت تک چھوڑنے تیار ہے، انہوں مسلمانوں کو جوڑنے کے واسطے خلافت تک، بادشاہ تک چھوڑنے تیار ہے۔ آج ہمیں لوگ چھوڑ دیں، تو نکلے میں بیٹھ تو لے، ہاں میں سنبھال، تو سنتی ہمیں کیا رے بھائی ایسا بول رہا ہے تو ایسا نہیں، امت کو جوڑنے کا دیکھنا، ہمیں فائدہ کس سے زیادہ ہوتا دیکھنا، فائدہ قوم کے سوالات کا جواب کون دے سکتا ہے، قوم کے مسائل کا حل کون کر سکتا ہے، دیکھنا، دیکھ کر ہمیں امت کو جوڑنے کا کام، مسائل کو حل کرنے کا کام کس کے پاس ہے، چلتے رہنا اس علاقوں میں، میچ کرنا تجھ کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، مقصد کیا ہے، دین کی خدمت ہے، قوم کے ایمان کو، عقائد کو ان کو بچانا ہے، حفاظت کرنا ہے، سمجھانا ہے، حلال پر لانا ہے، حرام سے بچانا، یہ مقصد ہے۔ سو میری چلتے رہنا، لوگا میرا گانا کا، یہ مقصد نہیں ہونا۔ تو امت کو جوڑنے کے لیے علی کے بیٹے نبی کے نواسے بادشاہت کو چھوڑ دیے، 6 مہینے بادشاہت کر کو پھر بھی انہوں چھوڑ کو حضرت امیر معاویہ کو بادشاہت دیتا لے، تو ایک بن جاؤ کا قبول کو، انہوں یہاں رہتی ایک جگہ پر بادشاہت کرتے ہوئے، انہوں اور ایک جگہ پر رہتی، تو پوری قوم ان کے ساتھ چلتی ہے، جائیں گے چلو لڑیں گے، وہ یہ کا قبول کو جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس جا کیا بولتی ہیں، اندر جا کو بات چیت کرتے ہوئے تمہیں بادشاہ بن جاؤ کو بولتی ہیں، رشتہ بھی ہے نہیں پہلے سے، تو تمہیں بن جاؤ چاچا کو بولتی ہیں۔ تو بادشاہ بننے کے بعد بھی بادشاہ چھوڑنا یہ صحابہ کی عادت ہے، قوم کو جوڑنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے۔ تو صحابہ کے قصے پڑھتے رہتے نہیں، خالی پڑھنا نہیں،
ज़िंदगी में तो फ़ायदा होने का हमारे को भी कौम को भी, खाली पढ़ते गए तो क्या भी नहीं होता। ठीक है, काम किससे होता, कौम किससे जुड़ सकती है वो देखो, हमें चलते रहना है। चलो भाई मेरे से इतना काम हो रहा है, इन आया तो इतना काम कर सकता है, चलो करेंगे, चलो भाई कर दे, काम तो हो रहा नहीं, चलो करते रहो भाई, ऐसा चलते रहना। काम किससे हो सकता है, हमें मौका देते रहना, उसे जाते रहना। ठीक है, मईज गाते रहना ये नहीं होना, मिजाज अच्छा नहीं है, मुसलमान का मिजाज है, सहाबा का मिजाज नहीं। हमें जिनके ग़ुलाम है हमारे सहाबा, हमें वो हमारे उनका हमारे बुज़ुर्गों का मिजाज नहीं था सहाबा का, तो हमारे अंदर मिजाज आ जाना। ठीक है, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु 6 महीने खिलाफत कर को भी फिर उनको दे दी है, खिलाफत दे दी। फिर जब उन्होंने हज़रत अमीर माविया को बादशाह बना के, मैं तुम्हें हाथ लो, तुम्हारा बैत करता हूँ, मैं कको उनको बादशाह मानता हूँ, को बैत करती हूँ। फिर बाहर जाने के बाद पूरे इनके लोग हाथीन चाहने वाले, क्या भी तुम्हें मुसलमानों को जलील कर डाली, तो तुम्हें मुसलमानों को तुम्हें बदनाम कर डाली, तुम्हें सर झुका डाली उनका, क्योंकि उनको आर दी नहीं, भड़कई उनको, भड़काऊ भाषण दी उनको। उन्होंने क्या बोले मालूम, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे तुम्हारा आर पसंद है लेकिन मुझे आग पसंद नहीं बोलती हूँ। तुम्हें आर दल कहीं को तुम्हें झुका डाली, मुसलमानों की तुम्हें इज्जत कमा डाली, बदनाम कर डाली, बोली नहीं आर दिलाती है ना, भड़काती है उनको। उन्होंने क्या बोली बाहर का को, जो तुम्हारा मुझे आर दिलाना पसंद है, आर पसंद है, तुम्हें ये दो बातें बोलती हूँ तुम्हें, ठीक है, लेकिन मुझे आग पसंद नहीं बोलती हूँ। मतलब क्या है, मुसलमान आपस में बट जाएंगे, मैं वहाँ बादशाह बनता हूँ, वहाँ बादशाह बन गए, एक पार्टी मेरी बनती, एक पार्टी इनकी बनती, नको मैं इनको बादशाह मान ले रहा हूँ, चलो इन्हों छंदे बादशाह, कम से कम ऐसा तो मुसलमान लोग छुट जाती नहीं, क्या कहो वही बोल रहे सो, मुझे आर पसंद है लेकिन मुझे आग पसंद नहीं है। मेरी वजह से अगर लोग टूट मैं बादशाह बनतूँ बोले तो मुझे लोग मानती भी ही, नबी के नवासा मुझे नहीं कैसे मानती, अली का बेटा मैं मेरे मानती लोग, लेकिन इन्हों भी एक जगह बादशाह बन को है, कहीं को चुपके लल्ले को ना जर जर मेरी तरफ जर जर तरफ, तुम्हें बादशाह बन जाको को बादशाह हाथ मुँह डालती, बात नहीं, इन्हों भी इनके हाथ में बैठ कर लेती। ठीक है, इतना बड़ा दिल भरना ओहदे छोड़ने के लिए भी। ठीक है, आगे देखो, मुशाजरात सहाबा। मुशाजरात सहाबा में हक़ हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया के बीच में ज़रा अनबन जरा झगड़ा हो जाता, तो इसमें तो झगड़ा भी वो किसी और वजह से नहीं, मुख्तसर और छोटी छोटी किसी बात में हो जाता, वो दुश्मना, मतलब उन्होंने खुद लड़ते नहीं, अब बात के चमचे गिमचे लगा डालती, भड़का को ऐसा वैसा नहीं, सो बात हमारे को भड़का को लड़ी पर लेकर आती। तो वहाँ हज़रत अली हक़ पर थे और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ताए इज्तिहादी पर थे, तो उनके मुखालिफ ख़ता पर थे। लेकिन हज़रत ये ख़ताए इनादी ना थी, ज़िद की वजह से ख़ता ना थी, गलती से झगड़ा नहीं हुआ ये, बल्कि ख़ताए इज्तिहादी थी। और ख़ताए इज्तिहादी मतलब समझने में, फ़िक्र में, गौर में, इसमें ज़रा गलती हो जाकर लड़ी हो गई सो, वरना सहाबा पूरे हक़ पर ही थे। तो इसमें इनके सहाबा के झगड़ों को भी झगड़ा नहीं बोल सकते, उसे मुशाजरात बोलना है। तो हज़रत अली हक़ पर थे, हज़रत अमीर माविया ख़ताए इज्तिहादी पर थे। तो ख़ताए इज्तिहादी पर अगर किसी चीज़ में गौर फ़िक्र करने में अगर ठोकर खा ली, गलती हो गई, तो अल्लाह ताला हदीस पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी बात में गौर, दीन की किसी बात में गौर करते हुए उसमें अगर गलती हो गई तो उसे एक सवाब मिलेगा। अगर सही मसला निकाल लिया, कुरान हदीस के उसूल को रखकर सही मसला निकल गया इज्तिहाद करते हुए, क़ियास करते हुए, तो उसे डबल सवाब है। तो इसे बोलते हैं ख़ताए इज्तिहादी। तो ख़ताए इज्तिहादी से वो गलती हो गई, वो उससे झगड़ा हो गया था, तो उसे में झगड़ा या फिर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को लानत करना या उनको हमें गालियाँ देना, ये अच्छा नहीं है। आगे चले, तो मलामत जायज़ नहीं, बल्कि सुकूत वाजिब है। सहाबा में आपस में किसी दो भी के बीच में अगर कुछ हो गया तो हमें वहाँ उन्होंने लल्ली कहते, ये हो गया कहते, वो साहब हमें ये सब जो अल्लाह पूछता भी नहीं, उन्होंने लल्ली कहते कौन हक़ पर है, अल्लाह पूछता भी नहीं हमारे को, हमें उसके पीछे पढ़ना भी नहीं ज़्यादा। और उस पर एक अजर का हदीस पाक में वादा है। आगे चले, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और यज़ीद का तो कौन, हज़रत अमीर माविया का बेटा है, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा यज़ीद, इन हुसैन के अपोजिट में लड़ने आ गया था। हज़रत हुसैन और हज़रत यज़ीद के बाहमी इख्तिलाफ़, तो यहाँ भी वही इजमात है सो आपस में हुकूमत के बारे में। तो बाहमी इख्तिलाफ़ में सिर्फ हज़रत हुसैन हक़ पर थे और यज़ीद की हुकूमत ना खिलाफत राशिदा थी और ना खिलाफत आदिला थी, और यज़ीद के अपने अमली फ़िस्क़ से हज़रत अमीर माविया बरी हैं। तो हज़रत अमीर माविया सहाबी हैं, उनका बेटा है, तो इन जो गलती की हज़रत हुसैन को मारने में इसका जो रोल है, तो अगर अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को क़त्ल करने में इसका हिस्सा है बोले तो बाप की बेटे की गलती को मैं बेटे को गलती देख को मैं बाप को बुरा नहीं बोल सकते। बाप तो सहाबी है अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका बेटा अगर गुनाह में है, गलती में है, फ़िस्क़ फुजूर में होकर हज़रत हुसैन को क़त्ल करने पर चला है, टीम को भेजा है, तो इसकी गलती और गुनाहों से हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु बरी है। औलियाउल्लाह, वली किसे बोलते हैं?
ولی اللہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچنے والا ولی. گناہوں سے بچتا نہیں ہے بندہ تو پھر ولی نہیں ہے, دکھاوا ہے. تو گناہوں سے بچنا اصل ہے. نیکی کا کم اگر مختصر بندہ خالی فرض نمازہ پڑھ لے رہا, واجب نمازہ پڑھ لے رہا, اشراقہ چاشتہ وابینہ تہجدہ نہیں پڑھ رہا, دوسرے اور کام نہیں کر رہا, جو نفل کے درجے میں ہے وہ کام نہیں کر رہا, لیکن ان گناہوں سے بچ رہا. گناہوں سے بچنے پر بہت احتیاط سے انہوں گناہوں کو جان کو پوچھ کو جائز نہ جائز ہے بول کر انہوں پوچھ کو گناہوں سے بچ رہا, تو انہوں ولی کا. تو ایک بندہ نیکی کا کام بلّہ کر رہا ہے, فرضاں تہجداں اشراقاں چاشتاں بلّہ کے نفل کامہ کر رہا ہے, گناہ بھی بلّہ کے کر رہا ہوں, تو اس کے وہ نیک کامہ وہ گناہ دو برابر ختم ہو جائیں گے پھر وہ. تو اس لیے ولی کیسے بولتے ہیں؟ گناہوں سے بچے تو آدمی ولی بن سکتا ہے. گناہوں سے بچنے والا ہی ولی ہے, عبادت کرنے والا ولی نہیں ہے, گناہوں سے بچنے والا ولی ہے. اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اتق المحارم کا تو کیا, حرام کو چھوڑ ڈالو, تکن اعبد الناس, ولی بن جاؤ. حرام چھوڑ دو بندہ ولی بن سکنے کا, ورنہ پھر ولی نہیں بن سکتا بندہ. بلکہ ولی بننے کے لیے تو بعض شکوک اور شبہات کی چیزیں بھی چھوڑنا پڑے گا. شکوک شبہات کی چیزیں بھی ان سے بھی بچنا پڑے گا. کسی چیز کے حلال حرام ہونے میں ڈاؤٹ ہے, کسی چیز کی کسی آدمی کی دعوت آ گئی, اس کا مال حلال ہے حرام ہے ڈاؤٹ ہے, تو پھر چھوڑنا چاہیے. اب ہاں لوگ ایک بات ہے, آپ ذرا سمجھو, لوگ عام طور پر کیا بولتے ہیں, بھائی دعوت قبول کرنا سنت ہے بول کر بولتے ہیں. صحیح بات ہے, سنت ہے, انکار نہیں ہے, حدیث میں ہے. مسلمان کا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5-6 حقوق ہے. ایک حدیث میں 5 حقوق ہے, ایک حدیث میں 6 حقوق. ان میں سے ایک اگر کوئی تمہارا مسلمان بندہ دعوت دے تو قبول کرے کو بھی ہے, مانتا ہوں میں بھی, سنت ہے. دعوت قبول کرنا سنت ہے, نہیں حرام سے بچنا تو فرض ہے. بولو بھائی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. لانے والا, دعوت دینے والا, اس کا حلال ہے حرام ہے, ان خود بھی بولتا نہیں بھائی میرے دعوت حلال کی ہے, بھائی پکا ایک پیسہ بھی میرے پیسے دعوت میں حرام کا نہیں ہے, پوری دعوت میری کمائی حلال کی ہے. اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں, حلال کا مال لے کے دعوت کر رہا ہوں, میں تمہارے روزوں کو ضائع نہیں کروں گا. ایسا کوئی بندہ ہے؟ ٹھیک ہے, لوگ خالی ایک ہی بات کو دیکھ رہے ہیں, ایک ہی جرم کو دیکھ رہی ہے. میں دعوت قبول کرنا سنت ہے, صحیح ٹھیک, انکار کیسے ہے؟ یہ سنت ہے, وہ تو فرض ہے نا بھائی. حرام سے بچنا فرض ہے, تو بھائی لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. دعوت قبول کرنا بھی کب, وہ دعوت بھی سنت کے مطابق رہنا اور اس کا پیسہ بھی حلال کا رہنا. دعوت سنت کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ یا مستحب دعوت مطلب کرنے کی دعوتاں کرنا, سو نہیں کرنے کی دعوتاں کر رہا بندہ تو دعوت قبول کرنا سنت ہے. کہ میں یہ حدیث کا یہ لیبل لگا جانا نہیں, ایک جانا 10واں کر رہا 20واں کر رہا, یہ دعوت ہی نہیں ہے اصل ہے. حدیث میں قرآن میں کام بھی اصل جانا بدعت ہے, یہ کرنا بھی بدعت ہے, جانا بدعت ہے. ان دعوت کر رہا میں کہتا بدعت کو میں پروموٹ کر سکا ہوتا, پھر بدعتوں کو میں بڑھاوا دے سکا ہوتا. ٹھیک ہے, تو کون سی دعوت کرنا ہے؟ بچہ حافظ بن گیا, دعوت کرو. عالم بن گیا, دعوت کرو. تمہارے رشتہ دار کہیں چلے گئے تھے یا گم گیا تھا, مل گیا, گھر کو رشتہ دار آ گئے, دعوت کرو. کوئی اور خوشی کی بات ہے, خوشی کا موقع ہے, دعوت کرو. کوئی بھی اور خوشی کا موقع ہے تو جہاں کر سکتے ہیں وہاں کرنا چاہیے. لیکن خواہ یا پھر بیماری سے آدمی صحت مند بن گیا, بیماری تھی اب تک صحت مل گئی, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوستوں کو کھانا کھلاؤ, دعوت رکھو. اللہ الحمدللہ شکر ہے اللہ, بیماری تھی کر تک میں بہت پریشان تھا بیماری سے, اللہ مجھے شکر ہے, اللہ بیماری سے صحت دے دیا, دعوت کر دے رہا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کر دو. جہاں کر سکتے وہاں کرنا چاہیے. خواہ کی جو نہیں کر سکتے دعوتیں, جو بدعت ہے, ان کو اگر پروموٹ کریں گے تو پھر ثواب نہیں, خلا کو الٹا گناہ ملے گا. دین میں ابھی ایڈیشن کر سکا, دعوت کر کو بھی یہاں گناہ ملے گا, اسے کھانا کھلا کو گناہ ملے گا. معمول سے کھانا کھلانا کون سا گناہ ہے؟ لیکن اگر دین میں ایسی چیز کو دین سمجھ کو اگر کر رہا ہے, 10واں 20واں 30واں 40واں سب برسی کا کو کر کو اگر اس پر دعوتیں کر رہا, تو کھانا کھلا کو بھی الٹا گناہ لے گا. اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر بہت سخت پکڑ بھی ہوتی ہے. جو چیز دین میں نہیں تھی تو دین میں کئی کو ایڈیشن کر دیا, اللہ پوچھیں گے بھی. اور ایسے اللہ بدعتی لوگوں کو اللہ توبہ کیا توفیق نہیں دیں گے. اب وہ آدمی توبہ کے لیے توفیق نہیں دیں گے. کئی بولے تو بھائی اسے بدعت کو سمجھ رہا, کیا نیکی سمجھ رہا ہوں, نیکی سمجھ کو بدعت کو کر رہا سون. اب جب گناہ کو بدعت نیکی سمجھ رہا تو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے, کئی کو نہیں دیں گے. ایک شرابی کا توبہ کی توفیق دے سکتے, زانی کا توبہ کی توفیق دے سکتے. کئی بولتا ہوں شراب پینے والا صاحب کو گناہ سمجھ رہا, گناہ سمجھ کو گناہ کر رہا. جب تک اپنی گناہ کو گناہ سمجھ کو گناہ کرتا رہے گا, اگر گناہ ہو رہا اس سے تو گناہ کو گناہ سمجھ رہا تو اللہ اسے توبہ کی توفیق دے سکتے. اگر کوئی بندہ بدعت کر رہا ہے, ایک گناہ ہے یہ, پھر اسے نیکی سمجھ رہا الٹا,
اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے اسے. ان گناہ کو گناہ سمجھا تو توبہ کر سکتا ہے, اور اسے گناہ نہیں سمجھا تو توبہ کی کرے گا انہوں. یہ بات ہے. تو ٹھیک ہے, اس لیے ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, بعض ناجائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. پہلی بات تو حرام کو چھوڑنا پڑے گا, بعد میں پھر بعض ناجائز چیزوں کو بھی یا پھر مباح چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا, تب جا کر بندہ ولی بن سکتا ہے. ولی کی بنیادی پہچان, ولی کی پہچان کیا ہے؟ پہلی پہچان اتباع سنت ہے. جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا. سنت کے پابند رہنا, سنت کے پابند رہا تو ولی ہے سکا. سنت کے پابند نہیں ہے تو ولی نہیں ہے. ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور برحق ہے. ولی بولے تو اس سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے, ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتی ہے, ولی بولے تو اس سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے لیکن ہونا ضروری نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی تھا. ان کے پاس بیت ہو کو ان کے پاس ان کا بہت چرچا تھا, تو ان کے پاس بیت کرنے کو بہت ان کی خدمت میں رہتا, کئی سال رہتا, تقریباً 10 سال ان کے پاس رہتا ایک آدمی. اس کے بعد جہاں تو میں کو بولتا ہوں 10 سال کے بعد انہوں بولتی کئی بار تو جانا چاہتا ہے, پوچھتے ہیں اسے کیا حضرت تمہیں دیکھو تو کبھی ولی بولتی, تمہاری دنیا میں اتنے ڈنکے ہے, تمہارا تک چرچا ہے, اتنا فیمس ہے تمہیں, لیکن میں تمہارے پاس 10 سال سے ہوں لیکن تمہارے پاس کوئی کرامت نہیں ہے. نہ تمہیں ہوے میں مسلسل نماز پڑھ رہی, نہ تمہیں سمندر پر مسلسل نماز پڑھ رہی, کچھ بھی نہیں تمہارے پاس کرامت معجزہ کیا بھی تمہارے پاس نہیں ہے, لاجک کیا بھی نہیں ہے. اب تمہیں کئی کا ولی کا کو ماننا میں, پوری دنیا تو آپ ولی مانتی ہے, جان دے تمہارے پاس بیت کر لیں گے کو آیا تو تمہارے پاس کوئی کرامت نہیں. مطلب کیا ہے, ان کو ولی سمجھا سو, کئی کو کرامت ہے تو ولی سمجھ رہا سو, ہے کئی کو دیکھ لو ایسا نہیں ہے, جا رہا ہوں اس کا تو ولی بھی نہیں کو جا رہا ہے. انہوں بعد میں جاتے سو بولتی جائیں گا تلے بھائی ایک بات سن لے جا بولتی ہوں, تو میرے پاس تھا نہیں کہ 10 سال, یہ 10 سال میں سے تو میرا کون سا تو بھی عمل سنت کے خلاف دیکھا کیا, پوچھتی ہوں اسے کون سا تو کام, کون سی تو نماز کون سا بھی عمل ہو میرا سنت کے خلاف ہوا کیا, دیکھا کیا تو کون سا تو کام, چپل پہننے میں ہو, مسجد سے نکلنے میں ہو, یا پھر کھانے کھلانے میں دینے لین دین میں ہو, کسی بھی معاملے میں سنت کے خلاف دیکھا کیا, نہیں دیکھا حضرت. ارے کرامت سے بڑی چیز سنت پر عمل کرنا ہے. سو بولتی ہے نا تیری مسجد جہاں جا بول کر بولتی ہوں, تو کرامت سے بھی بڑی چیز, ہوا میں مسلح ڈال کر نماز پڑھنے سے بھی, سمندر میں مسلح ڈال کر نماز پڑھنے سے بڑی چیز کیا ہے, سنت پر عمل کرنا ہے. تو کشف کرامت یہ اللہ دے دیتے, کبھی کبھار ضرورت پڑے تو اللہ دکھا دیتے, لیکن کسی کو ولی ماننے کے لیے کشف کرامت ہونا ضروری نہیں ہے. سنت ولی کسے بولتے, اس کی عقائد ٹھیک رہنا اور وہ بندہ سنت کے پابند رہنا, عقائد ٹھیک رہنا اس کے. دیکھو آگے ولایت, اب یہ ولی بننا نہیں ہے, یہ ایک پوسٹ, یہ ایک منصب ولایت کا سبھی چیز ہے. کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے, اور ولایت کا مدار کشف و الہام پر نہیں بلکہ تقویٰ اور اتباع سنت پر ہے. پیچھے ایک بات آ گئی تھی, نبی کسے بولتے کو بول کو, نبی وہابی چیز ہے. مطلب کہ اللہ جسے چاہے اسے اللہ نبی بناتے ہیں. آدمی عبادت کر کو, رات دن تہجد پڑھ کو, یا پھر نفل نمازیں پڑھ کو, یا قرآن پڑھ کو, یا پھر سجدے میں رہ کو دن رات, آدمی نبی نہیں بن سکتا. اتنی محنت اگر آدمی کرے گا تو ولی بن سکتا ہے. یہ ولی کا سبھی چیز ہے. مطلب محنت کر کو آدمی بن سکتا ہے, گناہوں کو چھوڑنے پر محنت کر کو, آنکھوں کے گناہ سے بچنے پر محنت کر کو آدمی, حرام سے بچنے پر محنت کر کو آدمی ولی بن سکتا ہے. محنت کر کے بننے کی چیز کا سبھی چیز ہے, لیکن نبوت وہ کا سبھی چیز نہیں ہے. نبوت وہ بھی چیز ہے, اللہ دیتے وہ. تو یہ سمجھ میں آ گئی. ولایت کے مدار کشف کرامت نہیں ہے. ولی ماننے کے لیے کشف کرامت ہونا ضروری نہیں ہے. آدمی تقویٰ طہارت پرہیزگاری والا ہے کیا, سنت کا پابند ہے کیا, چلو بس ختم, ولی 600. ٹھیک, آگے دیکھو. کرامات اولیاء, معجزات نبیوں سے ظاہر ہوتے, کام اللہ کا لیکن وہ نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا. وہ بھی نبیاں جب چاہے جب ظاہر نہیں ہوتا, وہ اللہ جب چاہیں گے وہ اس پر نبیوں کے ہاتھ پر جب اللہ ظاہر کریں گے. معجزوں کا تعلق نبیوں سے ہے, کرامتوں کا تعلق ولیوں سے ہے. دو بھی کام اللہ کے, لیکن ہوتے اگر وہ کام جو کام عام لوگ نہیں کر سکتے, عام پبلک نہیں کر سکتی, لیکن وہی کام ایسے بندے پر ظاہر ہو جس پر وہی آتی ہو تو اسے بولتے معجزہ. مطلب کیا ہے, نبی کے ہاتھ پر عام پبلک نے کام نہیں کر سکتی, لیکن وہ کام اگر نبی کر دیں تو ان سے وہ کام ہو گیا تو اسے بولتے معجزہ. ایک کام پبلک نہیں کر سکتی, ایک بندہ نبی نہیں ہے ولی ہے, اگر اس سے وہ کام ہو گیا تو اسے بولتے کرامت. ٹھیک ہے, معجزہ ظاہر ہوگا نبیوں سے, کرامت ظاہر ہوگی ولیوں سے. ٹھیک ہے, آگے دیکھو. مثال کے طور پر یہ لٹھا لے کو, اسا لے کو مارے تو اسا کھلتا کیا بنڈالی میں,
لیکن وہی اگر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں مارے تھے پھر ان کے جب پیچھے پڑا تھا تو کیا ہو گیا؟ عصا لے کے مارے تو عصا کھل گیا. وہ ان کی وہ معجزہ تھا ان کا. نبی کے ہاتھ میں وہی عصا لے کے انہوں مارے تو ان کے اپنے ہاتھ سے نبی کے ہاتھ سے دریا پر پڑا تو پھر کیا ہو گیا؟ عصا وہ راستہ چھوڑ دیا دریا سمندر. تو ویسا یہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر سامنے آ گئے فرعون کی طرف سے تو انہوں نے یہی عصا ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ ان کے ہاتھ سے جب یہ عصا پڑا تو کیا ہو گیا؟ ہستا بن کر وہ جادوگروں کے سب کو کھا لیا. تو یہ عام پبلک اب ہمیں لیے کو امام صاحب مولوی صاحب کا ہمیں ڈالے تو کیا تو ازدا بنتا؟ کیا تو وہ نہیں بنتا، کیا بھی نہیں ہوتا. لکڑی ایک کی جو بھی لکڑی چاہیے لکڑی چاہیے، یہ بھی ایسا وہ بھی ایسا. لیکن یہ ہاتھ بدل گیا اور ذات میں نبی تھے نبی کے ہاتھ سے وہ انہوں مارے تو وہ ہو گیا، سو کام ہوگا. اسے ان کے ہاتھ سے نبی کے ہاتھ سے جو ظاہر ہوتا ہے اسے بولتے معجزہ. وہی کام اگر جو عام پبلک نہیں کر سکتی، اگر وہ کام اگر ولی سے ہو گیا تو اسے بولتے کرامت. تو کرامت اولیاء کی کرامت یہ برحق ہے، معجزہ بھی برحق ہے، انکار نہیں کر سکتے اسے. کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل، اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے. انہوں کب چاہے تب نہیں دکھا سکتے ولیاں بھی کرامتاں. اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا کرامت سے دھوکہ کھا کر اولیاء اللہ کو کے لیے اختیارات کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہے. غیر متقی، دیکھو یہاں سمجھ میں آ گئی بات. تو نبی کے بارے میں تھا سو معجزہ کے بارے میں بھی معجزے کو انکار کر دینا غلط ہے، اور معجزے کو دیکھ کر دھوکہ کھا کو ان کو جو اللہ سمجھ جانا ان کے پاس پوری اختیارات ہے بھائی ان کو ایسا ماننا یہ بھی غلط ہے. ایسا سچ یہاں بھی ولی کے پاس ولی کے کرامت کو انکار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. اور ولی کے کرامت کو دیکھ کر ان کو خدا سمجھ جانا انہوں ہماری منتیں پورا کرتی بھائی، ان کے پاس جا کو ہمیں ایک چادر چھڑا ڈالی، ایک بکرا ذبح کر دی تو ہمارے بچے دیتی کا کو ایسا سمجھنا، ان کے پاس اختیارات کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط ہے. اعتدال کی بات کیا ہے؟ اعتدال کی بات کیا ہے؟ بیچ کی بات کیا ہے؟ ولیوں کی کرامت برحق ہے، ہمیں اسے انکار نہیں کر سکتے، بس ختم. غیر متقی، اب دیکھو یہ ولی کسی بولتے معلوم ہو گیا تو متقی آدمی سے، نمازی، حاجی، غازی، اللہ کا نبی کا عاشق بندے سے، سنت کا پابند بندے سے اگر کوئی عقل کے خلاف کام ہو گیا تو اسے بولتے کرامت. لیکن اگر کوئی شریعت کا پابند نہیں بندہ یا پھر مسلمان اس نہیں سمجھو، نمازی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، سنت کا شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر اس بندے سے جو کام پبلک نہیں کر سکتی اگر ان کر رہا وہ مثال طور پر تو پھل والا ہے یا کوئی اور بندہ ہے ان جو بول رہا وہ ہو جا رہا، ان کسی کو بول رہا اسے بچے ہوتی ہیں، اسے دیکھ کو بولتا ہوں میں، لات دیکھ کو بولتا ہوں، ہاتھ دیکھ کو بولتا ہوں، کون بول رہا بول سکا ہو بھی جا رہا وہاں، تو اس وقت ہمیں اسے کیا بول سکتے؟ اسے کیا بولنا؟ اسے کیا بولتے؟ دیکھو غیر متقی سے خرق عادت کام کا صدور استدراج ہے، نہ کہ کرامت نہیں بولتے اسے، استدراج بولتے. کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، استدراج شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان خود کیا کرتا؟ ٹپکا لگاتا وہاں سے. کسی آدمی کو کوئی پریشانی آ گئی تو شیطان کیا کرتا؟ خود دل میں ڈالتا، اس کے پاس جا، میرا چیلا ہے، میرا شاگرد ہے، میرا فیان ہے تو اس کے پاس جا کر کو شیطان ٹپکا لگاتا اور بھیجتا بھی اسے وہاں کو. ٹھیک ہے، اس کی مثال کیسا بولے تو شیطان کبھی کبھار کیا کر دیتا؟ لوگوں کو بیماری لگاتا انچو، اور پھر کیا کر دیتا؟ بیماری کے علاج کے لیے پھراتا بھی کہاں کیوں، پھر کیا کرتا؟ آخر کر وہاں ہتا دیکھو وہاں جا کو تمہارے گھر کے بازو کلا وہاں جا کو بکرا کاٹ کو آیا، اسے بچے ہو گئی، منت مانگلا تھا تو کاٹ پایا، بچے ہو گئی اسے، تو بھی جا کو وہاں جا کر سکا تو ٹی وی ہوتی دیکھ کو شیطان کیا کرتا؟ اس سے ڈال کو وہاں تک وہاں کو بھگاتا، ٹپ کا ڈالتا اونچو، پھر بھگاتا وہاں نیچو. تو ویسے ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کی شیطان کوشش کرتا، ہمارے ایمان سے ہمیں ہٹ جانا کا کوئی کوشش کرتا رہتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچے ہوں یا نہ ہوں ولیوں کے پاس جا کو ہمیں بھیک مانگنا نہیں، وہاں جا کو ہمیں بکرے ذبح کرنا یا پھر کچھ بھی نہیں کرنا. اگر وہاں جا کو ہمیں ولیوں کے نام پر درگاہ کے پاس جا کو ہمیں یہاں وہاں جا کو ہمیں ولیوں کا نام لے کو اگر ذبح کرے تو اللہ کا نام لے کو ہمیں ذبح کرے تو بھی حلال نہیں ہوتا. قرآن میں آ گیا تھا نہیں، یہ کتنے بار آ گیا تھا؟ 2ویں پارے میں آ گیا، 6 پارے میں آ گیا، 14ویں پارے میں آ گیا، کتنے جگہ 8ویں پارے میں کتنے جگہ آ گیا اللہ کے نام، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا. اگرچہ ہمیں اللہ کا نام لے کو ذبح کر رہی ہیں، بسم اللہ اللہ کر قبول کو، لیکن ہمیں درگاہ کے پاس جا کو ذبح کر رہی، بچے کی بلا کر رہی ہیں، یہ کرنے کا قبول کو ہمیں اللہ کا نام لے کو ذبح کری، پھر بھی یہ حلال نہیں ہوگا. کیوں بولے تو یہاں خوشی کس کی آ گئی ہے؟ درگاہ والی حضرت کی آ گئی ہے، اللہ کی خوشی نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ہیں. ٹھیک، کافی ہے.